علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک ایسا عبادت گزار شخص تھا کہ 70 سال تک اس نے اپنے گھر سے نکل کر کے اللہ کی عبادت کی، غفلت میں نہ گزارا اس نے، اور 70 سال گزارنے کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ بہر نکلا، اس کی بد نظری ہوئی، کسی عورت پہ نظر پڑ گئی تو وہ پھسل گیا اپنے دین سے، بد نظری کے نتیجے میں اپنے دین سے پھسل گیا، گمراہ ہو گیا، 7 دن تک غافل رہا اللہ کے ذکر سے، عبادت سے۔ ایک مرتبہ اللہ نے اس کی دل کی آنکھ کو پھر دوبارہ کھولا، اور پھر وہ توبہ کی طرف آیا، اللہ کے ذکر کی طرف آیا، عبادت کی طرف آیا، استغفار کی طرف آیا، اللہ سے بخشش کی دعائیں کیں، اور کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، پانی پلانے والا نہیں تھا، چلتے پھرتے گرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ایسے جنگل میں پہنچا، ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پہ 12 مسکین بیچارے رہا کرتے تھے، اور ان کو ایک راہب جو ہے وہ کھانا دے دیا کرتا تھا، ہر روز کھانا دیتا تھا۔ یہ بھی گرتے پڑتے وہاں پہ جا کے ایک جگہ چھپ گیا، رات کا وقت تھا، وہی راہب آیا اور اس نے سب کو 12 کے 12 مسکینوں کو کھانا دینا چاہا، ہر ایک کو الگ الگ دیا، تو ایک مسکین کی جگہ یہی عبادت گزار شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جلدی سے چپکے سے اس سے کھانا لے لیا اور چھپا لیا، اور جب اس نے سب کو دے دیا تو 12 لوگوں کا لے کے آیا تھا، تو ایک مسکین بچ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں 12 لوگوں کا لے کے آیا ہوں تو یہ کھانا 12 لوگوں کا ہی ہے، اور میں نے تقسیم کر دیا سب کو، لگتا ہے ایسے کہ تو دوسری مرتبہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں دوسری مرتبہ نہیں، میں نے لیا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں نے کس کو دیا ہے کھانا؟ وہ غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ آج سے تیرا کھانا بند ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان مسکین، تو اس آدمی کو ترس آیا کہ میں تو چلو جو ہوا ہوا، لیکن اس مسکین کا تو کھانا بیچارے کا بند نہ کروں، تو فوراً اس کو کھانا دے دیا، اور رات اپنی ایسے ہی گزاری، بھوک کے اندر، پیاس کے اندر، پریشانی کے اندر، اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا رات کو انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 70 سال کی جو عبادت تھی اس کا موازنہ کیا اس 7 دن سے، کہ جو غفلت میں گزرے، گناہوں میں گزرے، تو یہ غفلت والے دن اس 70 سال کی عبادت پہ غالب آ گئے، کیونکہ وہ تو ختم کر چکا تھا، اب یہ ادھر گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ پھر ان 7 دنوں کا جب محاسبہ اور موازنہ اس مسکین کو کھانا دینے کے ساتھ ہوا، تو یہ مسکین کو ایک کھانا دینا یہ اس پہ غالب آ گیا ان 7 دنوں پر جو غفلت کے ساتھ گزرے، یعنی وہ صدقہ کرنا، وہ کسی پہ خرچ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ایسا خرچ کرے کہ سمجھو دائیں ہاتھ کو دے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اللہ ان صدقے کی برکات سے بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، قیامت والے دن عرش کا سایہ بھی اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے سائے ہوں گے، یہ حیران ہوگا کہ یہ کس چیز کا ہے، تو کہا جائے گا جو تو صدقہ کیا کرتا تھا آج یہ اس چیز کا یہ سمجھو سایہ ہے، آج اس کے سائے میں تو اٹھا ہے۔ تو بہت بڑے بڑے فوائد ہیں، اللہ مصیبتیں ٹالتے ہیں، بیماریاں ٹالتے ہیں، حوادثات ٹالتے ہیں، آخرت کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔